السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بخاری شریف جلد 7 حدیث نمبر 5740 میں ایک حدیث پاک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، یعنی نظر بد کا لگنا حق ہے۔ تو کچھ بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ نظر بد کا لگنا کہاں سے ثابت ہے اور کیا لال مرچوں سے بری نظر دور ہو جاتی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان مسئلوں کو آپ کے سامنے بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ خود سے ان وظیفوں کو پڑھ کر اپنے گھر میں کسی پر بھی نظر بد کا اثر ہو تو اس کو ختم کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ نظر بد کا لگنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ خاص کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے میں معصوم لگتے ہیں، اسی وجہ سے چھوٹے بچوں پر نظر بد جلدی لگ جاتی ہے۔ اور اگر آپ پر نظر بد کا اثر ابھی نہیں ہے تب بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی کی نظر لگ سکتی ہے آپ پر۔ اس لیے آخر میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو بہت آسان وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ پڑھ کر آپ خود نظر بد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نظر بد اتارنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے کو کسی کی بری نظر لگی ہو تو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر آپ دم کر دیجئے، دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف اور 1 بار اعوذ باللہ، اور ہر بار سورت سے قبل پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یعنی اگر کسی بچے کو نظر لگی ہے تو سب سے پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہے اس کو 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورت کو 1 بار پڑھنے کے بعد آپ بچے کے سیدھے گال پر یعنی دائیں گال پر پھونک دیں گے، جسے ہم دم کہتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پوری سورت کو پڑھ کر پھر اس کے بائیں گال پر پھونک دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر پوری سورت یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنا پڑھ کر پھر اس کی پیشانی میں پھونک دیں گے، جسے ہم دم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے اس بچے پر جو بری نظر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا پڑھ کر جس کو نظر ہو اس پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص نظر بد میں مبتلا ہے تو 3 مرتبہ بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو یعنی جو دعا ہم نے ابھی پڑھی ہے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر آپ جس پر بری نظر لگی ہے اس کو پھونک دیں، اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، لال مرچوں کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، اس کے بارے میں بھی ایک حوالہ ملتا ہے جس میں صاحب کتاب لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، فلق اور ناس کے قبل ہر بار پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 1 بار درود پاک پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچوں پر دم کیجئے، پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد 21 بار گھما کر چولہے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ یعنی لال مرچوں والا وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ 3 لال مرچوں پر پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پوری آیت کو 1 بار پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق یعنی پوری سورت کو پڑھنی ہے، پوری سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے۔ لیکن جب بھی سورتوں کو شروع کریں گے تو ہر سورت کے شروع
میں बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, यानी 3 मरतबा जो सूरह फलक पढ़ेंगे और 3 मरतबा जो सूरह नास पढ़ेंगे। तो सूरह फलक के शुरू में और सूरह नास के शुरू में हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर आखिर में 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। आपको जो भी दुरूद पाक याद है, इतना पढ़ने के बाद आप उन मिर्चों पर फूंक देंगे, यानी दम कर देंगे। फिर इन 3 मिर्चों को जो शख्स बीमार है उनके सर के पास 21 बार घुमाएंगे। उसके बाद चूल्हे में उन मिर्चों को डाल देंगे। इससे भी नजर बद दूर हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी को नजर बद नहीं लगी है तो इससे हमेशा के लिए महफूज रहने का एक तरीका ये लिखते हैं कि हर चीज के खाने पीने से कब्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेने की आदि इंशाअल्लाह नजर बद से महफूज रहेगा। यानी कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले, हर चीज को खाने और पीने से पहले जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है उसको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। उम्मीद है कि आपको आज की ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि मजीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।